انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے دوسرے ریلیجنس کی کتابوں کو پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی کہ جسٹ ٹو کم ٹو کامن ٹرمز پہ آنے کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن نہیں میں نہیں، پڑھیں، فرماتا ضرور کہ پڑھیں، قرآن میں آیا ہے یہ چیز، آپ پڑھیں، جی لیکن اس سے پہلے قرآن پڑھیں. میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. آپ لکھیں نا انجیل کا احترام، تورات اور انجیل کو پڑھنا، اس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. لیکن اس میں بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جب تک آپ نے قرآن کی ڈاکٹرن پڑھی نہیں ہے، اب پہلا اخلاقی حق تو بینگ اے مسلم، بائی برتھ مسلم ہے نا. سپوز اگر آپ بائی برتھ کرسچن ہوتے، میں آپ کو کبھی نہ کہتا کہ آپ پہلے قرآن پڑھو. میں آپ کو کہتا کہ یار پہلا حق یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے گیون سرکمسٹانسز دیے نا، اس میں جس ریلیجن میں پیدا ہوئے ہو نا، اس کو مکمل طور پہ اسٹڈی کرو. اس کے بعد ٹھیک ہے میرے ریلیجن کو بھی دیکھو. میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، چونکہ آپ بائی برتھ مسلمان پیدا ہوئے تو میں پہلا مشورہ آپ کو دوں گا آپ قرآن پڑھیں، اس کے بعد باقی بھی پڑھیں. تو ضرور پڑھیں. قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ہے نا کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ تورات لے کر آؤ اور اس میں پڑھ کے دیکھو کہ اونٹ کے گوشت کے حوالے سے کہاں پہ، یعنی اس میں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اور پھر یہ جو آیت میں نے بھی پڑھی، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر تم سچے ہو تو قرآن سے پہلے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے وہ لے آؤ، اس میں بتاؤ کون سی ایسی شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، اس وقت بھی جتنی الہامی کتابیں شرک سے پاک ہیں. مجھے تو ابھی تک کوئی بھی ان ایمبیگوس کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہے جو توحید کے منافی ہو. اللہ کا شکر ہے. تو پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن پہلے قرآن کو ماسٹر کریں، تاکہ قرآن کو اللہ نے فرمایا یہ مہیمن ہے، یہ ٹچ سٹون ہے. پہلے ہم نے تورات نازل کی، پھر انجیل کی، اور اب قرآن الفرقان، یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے. تو یہ آپ نے پڑھا ہوگا تو تب حق اور باطل میں تمیز کرنی بھی آسان ہوگی. لیکن یہ ایک میں مسلمان کو مشورہ دے رہا ہوں، غیر مسلم کو تو میں کہوں گا پہلے بھی اپنی پڑھو، لیکن مسلمان کو کہوں گا کہ تمہاری تو لاٹری نکلی ہے نا یار. تو اخلاقاً میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تم پہلے قرآن پڑھ لو، پھر تاکہ تمہیں پتہ چل جائے گا. ویسے تو میں کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں، میں تو ایک صفحے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتا، ٹیسٹ ہی نہیں آتا. قرآن کی جو زبان ہے، قرآن کا جو لذت ہے، قرآن کا جو سرور اور نشہ ہے، میں نے بڑی دفعہ لے کے بیٹھا ہوں. میں بس اب والوں کے لیے کبھی وہ بائبل کھول لیتا ہوں، ادروائز مجھے تو ایک صفحے کے بعد کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے. بلکہ دنیا کی کوئی کتاب پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا قرآن پڑھنے کے بعد. اتنی دفعہ پڑھی ہے اللہ کے فضل سے کہ اس کو شمار کرنا بھی مشکل ہے، لیکن ہر دفعہ مزہ آتا ہے. پرانی ہوتی نہیں وہ. ایون قرآن کا جو اسلوب ہے نا، اگر کسی بندے کو ٹیسٹ آ جائے نا تو اس کے سامنے اگر آپ قرآن اور حدیث رکھیں، چاہے حدیث صحیح بھی رکھیں، وہ آپ کو فرق کر کے بتا دے گا کہ یہ الفاظ قرآن کے نہیں ہیں. اتنا ڈفرنس ہے اس میں یار. اللہ کی بات اور اللہ کے نبی کی بات اگرچہ سورس پیچھے ایک ہی ہو، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. بلکہ وہ اگلے دن میں ایک کرسچن جو مسلمان ہوا ہے، اس کا وہ اس وقت نان مسلم تھا، تو وہ اس کو یہ تعویذ دھاگوں سے بچنے کے لیے جو ہے نا کچھ وظائف بتائے نا، تو وہ کہتا کہ میں نے نا، وہ کہتا مجھے کسی نے نا، مسلمان نے المعوذات اور آیت الکرسی دی. اس کے بعد وہ کہتا ہے اس نے مجھے نا کچھ دعائیں دی بخاری سے، مسلم سے نا. تو کہتا مجھے تو نہیں پتا تھا. تو جب اس نے وہ دعائیں پڑھنے دی، میں نے اس کو کہا یار یہ وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو تم نے مجھے پہلے دیا ہوا ہے. تو میں کہا سبحان اللہ. چلے یہ تو اس بندے نے بات کر دی. وہ تو خیر کہتا ہے میں بعد میں مسلمان ہوا، مجھے پتا چلا کہ نہیں یار وہ شاہی کچھ اور ہے. میں تو یہ چیز بات پہلے کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ یہ ہے، لیکن جب میں نے اس کی بات سنی، میں نے کہا یار یہ تو اس نے میرے دل کی بات کی ہے. واقعی قرآن پڑھنے کے بعد کچھ پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. اور میں یہ حدیث وغیرہ بھی اپنی ینگ ایج میں اس وقت ہی پڑھی ہوئی تھی. میرا چونکہ حافظہ کافی اچھا ہے الحمدللہ. باقی ہے کہ مجھے کمپیریٹیو اسٹڈی میں چیزیں دیکھ لیتا ہوں. ادروائز میں اسپیشلی اب حدیث نہیں پڑھتا. کافی عرصہ ہو گیا جب میں قرآن چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جتنی دیر میں کچھ اور چیز پڑھنی ہے میں قرآن پڑھ لوں. ہاں جب مجھے کوئی مسئلہ دیکھنا پڑے، کوئی اسپیشل ایشو آ جائے، پھر میں حدیث کو کریٹیکلی دیکھ لیتا ہوں. ادروائز تو میں اپنی جداش کے اوپر چل رہا ہوتا ہوں اللہ کے فضل سے. اب تو ظاہر ہے میں جس طرح وہ فزکس کے ہمارے وہ ایف ایس سی لیول کے اوپر جو فزکس کے کیمسٹری کے ٹیچرز ہوتے تھے نا، انہیں نومیریکلز کے آنسر بھی زبانی یاد ہو گئے ہوتے تھے. میتھمیٹکس کے بھی ان کو آنسر تک زبانی یاد ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ وہ اتنی دفعہ پڑھا چکے ہوتے تھے. تو حالانکہ مجھے قرآن کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، لیکن اس کا نشہ ہی بہت ہے. حدیث کے ساتھ بھی مجھے ایسے ضرورت نہیں پڑتی دیکھنے کی الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی.